چوری کی بات کی, کراچی میں ہے, کبھی ایسا بھی ہوا کہ موبائل چھینا ہو آپ کا یا کوئی آپ کے ساتھ؟ الحمدللہ. اچھا الحمدللہ. میرا کبھی نہیں چھینا. لوگ اتنا کہتے ہیں, سب ڈسے ہوئے اس چیز سے. میرے ساتھ شکر الحمدللہ پاکستان میں کوئی سانحہ نہیں ہوا ایسے چوری ووری والا. گھر سے زیور چوری ہو گیا یا پاکستان سے باہر سے زیور چوری ہوا, لیکن سے باہر چوری ہو گیا. ہاں ترکی میں بھی ہوا ہے. اچھا جی, میری ڈائمنڈ کی رنگز کمرے سے, جو ہوٹل کا کمرہ تھا جی جی وہاں سے ڈائمنڈ, مطلب یہ پاکستان میں آپ تو پہن نہیں سکتے نا کچھ, تو میں نے کہا کہ اچھا چلو ٹرکی کے ٹور پہ جا رہے ہیں, وہاں کوئی کچھ کیا کرے گا, تو میں وہاں پہن کے چلی گئی. پورے ٹور پہ پہنے رہی. استنبول میں آ کے کہ یہاں شاید چوری چکاری کا ٹینشن ہے, استنبول میں آ کے میں نے اپنی انگوٹھیاں اور اپنے جو اسٹڈ تھا, لاکٹ تھا, وہ اتار کے میں نے ہوٹل روم کے اندر, سویٹ کے اندر پرس میں ڈال کے رکھ دیا. اور جب آخری دن جب میں پیکنگ کری تھی جانے کی, میں نے کہا ذرا دیکھوں پہنوں تو اپنی انگوٹھیاں واپس, تو وہ غائب تھی پرس سے. ہوٹل لاکر میں نہیں رکھا, ہوٹل روم میں تو لاکر. بس مجھ سے یہ غلطی ہو گئی, میں نے کہا یہاں کون گھسے گا اندر, پرس کے اندر چھپا کے رکھا تھا میں نے. اور آپ نے کمپلین بھی کی؟ میں پولیس تھانے کے باہر, جیسے میں نے چوری کی ہے, میں ٹرکی کے پولیس تھانے کے باہر پوری رات کھڑی رہی ہوں. اتنا انہوں نے کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی. یہاں تو پھر ہمیں پولیس والے گھاس ڈال دیتے ہیں بھائی, وہاں تو انہوں نے لفٹ ہی نہیں کرائی, اور نہ کوئی انکوائری نہ کچھ, جبکہ ہاؤس کیپنگ والوں نے لی تھی. ہاں آف کورس, جنہوں نے کون نکالے گا پرس. چلیں اب آتے ہیں تھوڑا سا آگے مزید شادی کی طرف. شادی پھر آپ کی کیسے ہوئی, کیسے یاسر سے آپ کی ملاقات؟ شادی جو ہے وہ لو میرج آپ کہہ سکتے ہیں, لو کم ارینج, کیونکہ جب یاسر نے مجھے پرپوز کیا تھا تو وہ تو مجھے پسند کرتے تھے, لیکن میں ان کی صرف کلیگ تھی. دکھنے وکھنے میں اچھے تھے, تو جب انہوں نے شادی کا پرپوزل دیا تو میں نے کہا کہ ہمارے یہاں تو سندھیوں میں شادی نہیں ہوتی. تو کہنے لگا میں سندھی ہوں, ہندو نہیں ہوں, میرا اور تمہارا مذہب ایک ہے, ایسی کیوں بول رہی ہو. تو میری امی نے بھی مجھے ڈانٹا کہ اس طرح تھوڑی کہتے ہیں. ظاہر ہے میں اردو اسپیکنگ فیملی سے تھی, لیکن وہ جہاں نصیب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوتا ہے. میں کہتی ہوں کبھی زندگی میں آپ کو ہی نہیں کہنا چاہیے ہم تو اس طبقے میں نہیں کریں گے شادی, یا ہم تو ان لوگوں سے نہیں کریں گے, کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے, آپ کی وہی ہوتی ہے جو آپ نے بڑا بول بولا ہوتا ہے نا. بالکل بالکل صحیح بات ہے. سو اس لیے یہ بڑا بول نہیں بولنا چاہیے کبھی بھی. اچھا آپ کی ماشاءاللہ فیملی لائف بہت اچھی چل رہی ہے الحمدللہ. ہمارے ہاں بہت سے ہم نے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ اس طرح کی جو شادیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ عرصہ نہیں چل سکی. لیکن میرا آپ سے اوور آل اس پہ ایک اوپینین میں آپ کا لینا چاہ رہا ہوں, آپ کیا سمجھتی ہیں پاکستان میں طلاق کی سب سے بڑی وجہ؟ آپ کے ساتھ پاس بہت سے کیسز بھی آتے ہوں گے, آپ کو مین ریزن کیا لگتا ہے؟ برداشت ختم ہو گئی ہے, لوگوں میں اویئرنیس زیادہ ہو گئی, لوگوں کو اپنے حقوق پتہ چل گئے ہیں. سو جب زیادتی ہوتی ہے نا تو وہ اس کا حل نہیں نکالتے, اور برداشت تھوڑی ہے کہ چیزیں آپ کو پتہ چل گئی ہیں, اگر اویئرنیس آ گئی ہے اور حقوق ہیں سب کے, سو یہ تھوڑی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ اس کی وجہ سے الگ ہو جاؤ. جب آپ نے ایک کمٹمنٹ کی ہے اور خدا نے آپ کو اس نکاح میں باندھا ہے تو آپ اس کو بار بار آپ کو ٹرائی دینا پڑتا ہے. یہ نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا کہ میری اور میرے ہسبینڈ کی لڑائی نہیں ہوتی, بہت جھگڑے ہوتے ہیں, بہت لڑائی ہوتی ہے, سب کچھ وہ نارمل ہے, جیسے عام کپل میں ہوتا ہے. اور ہم تو انٹرویو بھی دے رہے ہوتے ہیں تو منہ پہ بیٹھ کے بول دیتے ہیں, مطلب کہ ہمارا بہت چھپا ہوا ریلیشن شپ نہیں ہے, میں بھی اس کو بول دیتی ہوں, وہ بھی مجھے بول دیتا ہے. سو بہت ایسا لوی ڈوی کپل نہیں ہے ہم لوگ. میرے بھی اپنے بہت اسٹرانگ پرسیپشنز ہیں چیزوں کو لے کے. شروع میں نہیں تھے, شروع میں بہت بھولی تھی. اچھا, جو یاسر کہتا تھا دن ہے تو دن ہے, میں کہتی تھی ہاں دن ہے. اس کا فیوریٹ اورنج کلر, تو بس ندا کے سارے کپڑے اورنج کلر. لیکن جیسے آہستہ آہستہ آپ میچور ہوتے ہیں, اویئرنیس آتی ہے, تو پھر بحث میں بھی کرتی تھی. تو پھر اس پہ ظاہر ہے جب آپ کا پوائنٹ آف ویو الگ ہوتا ہے, آئیڈیالوجی الگ ہوتی ہے. میری اور یاسر کی بہت ڈفرینٹ آئیڈیالوجی ہے چیزوں کو لے کر. چلیں زبردست جی, اللہ کرے اسی طرح خراب کا چلتا رہے, خوش رہیں. لیکن ایک بات مجھے بتائیں کہ بچوں کو آپ میڈیا سے کیوں دور رکھتے ہیں, بڑے بچوں کی خاص طور پہ, ہم ان کی کوئی ڈیٹیل میں نہیں جاتے, لیکن ریزن کیا ہے؟ دیکھیں بچوں کو جب بعد میں میڈیا میں آنا ہے, جب وہ میچور ہو جائیں, پڑھ لکھ جائیں, تو وہ بھلے آئیں. ابھی ہم اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے, خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں گے ہمارے بچوں کو لے کے چھوٹے چھوٹے یوٹیوب چینلز ہوتے ہیں, وہ الگ الگ ایسی بری بری خبریں چھاپ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے بچوں کے لیے اچھی نہیں ہے. ہماری عوام معصوم ہے, ان کو نہیں پتا کہ یہ بات سچ ہے کہ جھوٹ ہے. اور پھر اگر وہ اس طرح یوٹیوب چینلز والے کرتے, میں تو نہیں سب کو جا کے پکڑ سکتی, لیکن دل سے آہ نکلتی ہے اگر وہ میرے بچوں کے لیے کوئی کچھ کہتا ہے. جیسے بچوں کی گروئنگ ایج ہے, تصویریں لگا دی, ہائے ماں باپ اتنی خوبصورت ہے, بچے کس پہ چلے گئے یار. جب سب کے بچے گرو ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ دھوپ میں جاتے ہیں, ان کا رنگ بھی خراب ہوتا ہے, دانت بھی ٹیڑھے میڑھے ہوتے ہیں, اور کیا مطلب ہم بھی پرانے زمانے میں اگر ہمیں دیکھیں گے تو ہم اگلی ڈکلنگ ہوں گے, بعد میں جا کے ہم گروم ہوتے ہیں اور اپنی شکل صحیح نکالتے ہیں. سو بچہ ہرٹ ہوتا ہے,
اور جس طرح اٹھا کے کوئی بھی کسی کے بچے کو کہہ دے میرا تو دل پہ لگتا ہے میرے بچے کو کوئی کچھ کرے. سو میں نے اور میرے میاں نے یہی فیصلہ کیا کہ جب تک وہ خود میڈیا میں نہیں آنا چاہتے ہم ان کو دور رکھیں.